सैयद इस्माइल गौहर का ताल्लुक महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर नांदोरा से है। आप बुनियादी तौर पर शायर हैं और अफसानचे भी लिखते हैं, लेकिन अब अपने अफसाना निगार दोस्त मोहम्मद अलीम इस्माइल और अदबी इदारा फिक्शन एसोसिएशन नांदोरा से तहरीक पाकर उर्दू अफसाना की तरफ रागिब हुए हैं। सन 2019 से उन्होंने अफसाना निगारी शुरू की। मौसूफ के अफसाने, शेरी कलाम, अफसानचे और चंद एक इल्मी व अदबी मज़ामीन उर्दू के रसायल और अखबारात में जगह पा चुके हैं, जिनमें रिसाला अल्फाज हिंद और गौहर नायाब पाकिस्तान काबिल जिक्र है। इसी तरह अखबारात में इनकलाब, पहली खबर, एशिया एक्सप्रेस, औरंगाबाद टाइम्स, अखबार मशरिक, अवधनामा, लाजवाल, अल हयात, सहारा, मेरा वतन और मुंसिफ अहम हैं। अलावा अजी रेडियो आकाशवाणी के मुख्तलिफ स्टेशनों से भी मौसूफ की चंद शेरी तख्लीकात नश्र की गईं। मौसूफ की अब तक कोई किताब मंजर आम पर नहीं आई। आप उर्दू तहकीक के तालिब इल्म भी हैं और डॉक्टर रागिब देशमुख की ज़ेर निगरानी संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी से पीएचडी का मकाला महाराष्ट्र में उर्दू अफसानचा निगारी का तहकीकी व तनकीदी जायज़ा के मौजू पर लिख रहे हैं। इसी तरह आप उर्दू के सख्त मुकाबला जाती इम्तिहानात नेट और सेट क्वालिफाई कर चुके हैं। आप फिक्शन एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, जबकि इदारा बज़्म तहरीक शेर व अदब नांदोरा के सदर हैं। इन सब के साथ साथ सैयद इस्माइल गौहर ग्रुप बज़्म अफसाना के फाल एडमिन हैं और बिला किसी सिला और सताइश के अपनी गिरा कद्र खिदमात अंजाम दे रहे हैं। पेशे से आप मुअल्लिम हैं और नगर परिषद उर्दू मिडिल स्कूल नांदोरा में पिछले 27 बरसों से कारबंद हैं। मौसूफ को अब तक कोई अदबी अवार्ड तफवीज़ नहीं किया गया, अलबत्ता इल्मी शोबे में उन्हें जो अवार्ड मिले हैं उनकी तफसीलात इस तरह हैं। बेस्ट टीचर आरजू एजुकेशन सोसाइटी जलगांव महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेडमी की जानिब से 2019 का मिसाली मुअल्लिम अवार्ड, सफ़ीर तालीम फिक्शन एसोसिएशन नांदोरा, नगर पालिका महानगर पालिका शिक्षक संघ की जानिब से रियासती सतह का आइडियल टीचर्स अवार्ड 2022, एक्सलेंस अवार्ड भोपाल ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन काबिल जिक्र हैं। मध्य भारत टाइम्स और महानामा अल्फाज हिंद के देखने सुनने वालों को रेहान कौसर का आदाब। आज हमारे साथ सैयद इस्माइल गौहर साहब अपना एक अफसाना और 4 अफसानचों के साथ हाजिर हैं। आज इनकी ये 5 तख्लीकात हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे, जिसमें सैयद साहब अपना अफसाना रिंगटोन, उसके साथ साथ 4 अफसानचे रायगा, तीसरी आंख, भूख और मजलिस शुरा, ये बैक टू बैक आप लोगों को सुनाएंगे। मैं दरख्वास्त करता हूँ सैयद इस्माइल गौहर साहब से कि वो अपना अफसाना रिंगटोन सुनाएं। माइक सैयद इस्माइल गौहर साहब के हवाले। बहुत शुक्रिया रेहान कौसर साहब। मैं अपना अफसाना रिंगटोन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यूं ही अलार्म बजा, उसने आंखें खोल दी, तकिए के नीचे हाथ डालकर मोबाइल फोन निकाला और अलार्म बंद कर दिया। उफ, क्या मुसीबत है। वो बड़बड़ाता हुआ उठ बैठा। रात नींद की आगोश में जाने तक मोबाइल हाथों में था और अब फिर
صبح ہی صبح موبائل ہاتھوں میں ہے. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ آدمی بس موبائل کا ہی ہو کر رہ جائے. اس نے جھنجلا کر موبائل پٹکنا چاہا، مگر پھر کچھ سوچا اور آف کر کے تکیے پر رکھ دیا. ضروریات سے فارغ ہوتے وقت بھی اس کے دل و دماغ پر جھنجھلاہٹ ہی سوار تھی. کیا موبائل اتنا ضروری ہے کہ انسان اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا؟ موبائل نہ ہوا آکسیجن ہو گئی، اگر پھیپھڑوں میں نہ گئی تو سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے. کیا موبائل سے پہلے زندگی نہیں تھی؟ پھر آج کا انسان کیوں اس پر اتنا زیادہ منحصر ہو گیا ہے؟ تبھی اس کے ذہن میں ایک عجیب و غریب خیال نے دستک دی، اور پل بھر میں اس نے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا مصمم ارادہ کر لیا. باتھ روم سے نکل کر اس نے کپڑے تبدیل کیے، ایک کاغذ پر چند سطریں لکھی اور کاغذ کو موبائل کے نیچے دبا دیا جو ابھی بھی تکیے پر پڑا ہوا تھا. بغل والے کمرے میں تمام اہل خانہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے. اس نے آہستہ سے بیرونی گیٹ کھولا اور اسی آہستگی سے بند کر کے خاموشی سے باہر نکل گیا. گلی سنسان پڑی ہوئی تھی. کچھ آگے جانے پر اکا دکا راہگیر نظر آئے. مشرقی افق پر تھوڑی تھوڑی سفیدی نظر آ رہی تھی. وہ سیدھے محلے کی مسجد میں داخل ہو گیا. ابھی جماعت میں چند منٹ باقی تھے. ایسا موقع کم ہی آتا تھا کہ اس کی فجر کی نماز با جماعت ہو پاتی تھی. اس نے مسجد میں موجود لوگوں پر ایک طائرانہ نظر ڈالی. زیادہ تر بزرگ اور ادھیڑ عمر کے لوگ ہی موجود تھے. البتہ دو پیارے سے بچے ایک کونے میں ادب سے بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی اس کی نظر برآمدے کے ستون پر چسپا ایک نوٹس پر پڑی تو غیر ارادی طور پر اس کے ہاتھ پتلون کی جیبیں ٹٹولنے لگے. لیکن دوسرے ہی پل وہ سنبھل گیا اور تحریر کو دیکھ کر مسکرانے لگا، کیونکہ یہ انتباہ تو موبائل فون والوں کے لیے تھی اور اس کے پاس تو فی الحال موبائل تھا ہی نہیں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ شہر سے باہر جانے والی سڑک پر آ گیا. رہائشی علاقہ ختم ہوتے ہی اسے تازہ ہوا کا فرحت بخش جھونکا محسوس ہوا. اس کی طبیعت سرشار ہو گئی. پچھلے کئی برسوں سے وہ اس مخصوص ہوا کے جھونکے سے محروم تھا. دھیرے دھیرے مارننگ واک کرنے والے بزرگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی. اکا دکا نوجوان بھی کانوں میں ہیڈ فون ٹھونسے ٹریک سوٹ اور اسپورٹس شوز پہنے جاگنگ کر رہے تھے. وہ بھی چہل قدمی کرتا ہوا بہت دور تک نکل آیا. دور گیہوں اور چنے کے کھیتوں سے آگے سورج جھانک رہا تھا. سورج کی پہلی سنہری کرنیں گیہوں اور چنے کی فصل سے مل کر خود بھی سبز مائل ہو رہی تھی. جہاں تک نگاہ دیکھ رہی تھی ہرے بھرے کھیت ہی نظر آ رہے تھے. کہیں کہیں درمیان میں املی اور آم کے پیڑ اس طرح کھڑے تھے گویا اس ہری بھری سلطنت کی پہرےداری کر رہے ہوں. چڑیوں کی چہچہاہٹ اور کوئل کی کوک کانوں کو بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی. لیکن وقفے سے گزرنے والی دودھ والوں کی موٹر سائیکلیں اور کھیتوں کی طرف جانے والے ٹریکٹروں کے شور سے ان مسرور کن آوازوں میں خلل بھی پیدا ہو رہا تھا. اب وہ کافی دور نکل آیا تھا. کچھ دور پر دیہات کے مکانات نظر آ رہے تھے جن سے دھوئیں کی پکی لکیریں نکل کر فضا میں تحلیل ہو رہی تھی. وہ واپسی کے لیے مڑ گیا. وہ سڑک اور اس کے آس پاس کی خوبصورتی کو اپنے آپ میں جذب کر لینا چاہتا تھا. چہل قدمی کرتا ہوا دھیرے دھیرے شہر کی طرف واپس جا رہا تھا. سورج اب افق سے کافی اوپر نکل آیا تھا. اسے گرمی کا احساس ہوا، حالانکہ ماحول میں اب بھی خنکی محدود تھی. ہائی وے کے پاس کچھ دکانیں کھل گئی تھی. ایک ٹھیلے والے سے پانی اور چائے پی کر اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی. چائے کی چسکیاں لیتے وقت اتنے دورانیے میں پہلی بار اس کا دھیان اپنے گھر کی طرف گیا. موبائل کے نیچے دبے کاغذ کے پرزے پر لکھے اس پیغام پر بیوی کا کیا رد عمل ہوا ہوگا، یہ سوچ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. ممی دیکھو تو اس کاغذ پر کیا لکھا ہوا ہے. عرشیہ نے ماں کو آواز دی. انگریزی میڈیم سے تعلیم حاصل کر رہی عرشیہ اردو میں لکھی تحریر پڑھنے سے قاصر تھی. میں ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں. بیوی نے بلند آواز سے پڑھا اور بڑبڑانے لگی. اب کہاں چلے گئے؟ اور دیکھو تو موبائل بھی ساتھ لے کر نہیں گئے. آج چھٹی کا دن ہے، گھر میں بہت سے کام پڑے ہیں. چائے پینے کے بعد اس کا رخ پبلک لائبریری کی طرف تھا. لائبریری انچارج رجسٹر پر سر جھکائے کچھ لکھنے میں مصروف تھا. اس نے لائبریری میں موجود لوگوں پر اٹٹی سی نگاہ ڈالی. زیادہ تر بوڑھے ہی تھے جو اخبارات کی برگردانی میں مصروف تھے.
اس نے ایک اخبار اٹھایا اور بینچ پر ٹک گیا۔ اسکول اور کالج کے زمانے میں وہ بلا ناگا لائبریری آیا کرتا تھا۔ اگر کسی دن آنا نہ ہو سکا تو ادھوراپن محسوس کرتا تھا۔ اس زمانے میں لائبریری میں تل دھرنے کو بھی جگہ نہ ہوتی تھی، جب تک لائبریری انچارج آ کر یہ نہ کہتا کہ لائبریری بند ہونے کا وقت ہو گیا ہے، تب تک لوگ لائبریری سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ آج کل جدید ٹیکنالوجی نے اخبار بینی کے شوق کو بالکل ہی ختم کر دیا ہے۔ اس زمانے میں میں اپنے پسندیدہ رسالے کو لائبریری سے حاصل کرنے کے لیے کئی دن انتظار کرنا پڑتا تھا، مگر آج الماریوں میں بند کتابیں اور رسالے دھول کھا رہے ہیں۔ وہ کئی گھنٹوں تک اخبارات اور رسائل کا مطالعہ کرتا رہا۔ جب لائبریری انچارج نے پنکھے اور بلب بند کیے تو وہ بھی لائبریری سے باہر نکل آیا اور غیر ارادی طور پر ایک طرف کو چل دیا۔ تبھی اسے پیچھے سے کسی نے آواز دی، توفیق میاں۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو بڑے خالو کھڑے مسکرا رہے تھے، دونوں ہاتھوں میں کپڑوں کی تھیلیاں تھی، شاید سبزی منڈی سے سبزیاں لے کر آ رہے تھے۔ اس نے جھٹ سے سلام کیا، میاں خیریت سے تو ہے؟ کدھر جا رہے ہو؟ اس طرح پیدل؟ بڑے خالو نے سلام کا جواب دیتے ہوئے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ جی خالو جان، بالکل خیریت سے ہوں، میں ذرا یوں ہی ایک شناسا سے ملنے ادھر آیا تھا، اب واپس جا رہا ہوں۔ اس نے دانستہ جھوٹ بولا۔ گھر چلو، تمہاری خالہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہو جائے گی، ویسے بھی تم مہینوں اپنی شکل نہیں دکھاتے۔ جی چلیے، اس نے فوراً حامی بھر لی اور خالو کے ہاتھ سے ایک تھیلی لے کر ان کے ساتھ چلنے لگا۔ بڑی خالہ نے اسے دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا اور نظر اتارتے ہوئے چٹا چٹ بلائے لے ڈالی، میرا بیٹا کتنے دنوں بعد آیا ہے۔ خالہ کی محبت اور خالو کا خلوص دیکھ کر اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، ان کا شکوہ بھی بجا تھا۔ ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی وہ پچھلے چند برسوں میں بہت کم ان کے گھر آ پایا تھا۔ خالہ بہت دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی، اسے بھی ان کی باتوں سے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی محبت بھری باتوں سے اس کی ساری کوفت دور ہو گئی۔ اس نے واپسی کی اجازت مانگی تو خالہ فوراً بول پڑی، ہے ایسے کیسے جانے دوں، کچھ دیر اور ٹھہر جا، کھانا کھا کر ہی جانا۔ وہ انکار نہ کر سکا۔ کھانے کے دوران بھی دنیا جہاں کی باتیں ہوتی رہی۔ خالہ کی بہو اور دونوں پوتے بھی کھانے میں شریک تھے۔ البتہ بڑی خالہ کا بیٹا سہیل ابھی تک دکان سے نہیں آیا تھا، اس کی مارکیٹ میں کپڑوں کی دکان تھی۔ دونوں بچے کھانا کھاتے وقت بھی موبائل گیمز میں مشغول تھے۔ خالہ بڑبڑا رہی تھی، ارے شیطانو، کھانا کھاتے وقت تو اس موبائل کو تھوڑا آرام کرنے دیا کرو، لیکن بچوں کے کانوں پر جو تک نہ رہیں گی۔ کھانا بہت ذائقے دار تھا۔ خالہ کی طرح ان کی بہو بھی امور خانہ داری میں ماہر تھی۔ اس نے سیر ہو کر کھایا، خالہ اور خالو سے اجازت لی اور باہر نکل گیا۔ ایک بار پھر اس کے قدم اپنے گھر کی بجائے کسی اور سمت میں اڑ گئے۔ وہ چلتے چلتے اچانک ٹھٹک گیا۔ اس کے نتنوں سے وہی مانوس سی خوشبو ٹکرائی جو اس کے دل و دماغ کے کسی کونے قدرے میں دبک کر پڑی ہوئی تھی، اور آج نتنوں سے ٹکراتے ہی پورے حواس پر چھا گئی تھی۔ گل مہر کے پھولوں کی مہک جو اسے بہت پسند تھی، خوشبو کے ساتھ ساتھ کوئل کی کوک بھی کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھائی تو خود کو نہرو پارک کے چہر دیواری کے سامنے کھڑا پایا۔ اس کے قدم پارک کے آہنی فاٹک کی طرف اڑ گئے۔ یہ وہی نہرو پارک تھا جہاں اس نے اپنے بچپن اور لڑکپن کا بیشتر وقت گزارا تھا۔ نرم و نازک مخملی گھاس پر چہل قدمی کی تھی، ہم عمر لڑکوں کے ساتھ طرح طرح کے کھیل کھیلے تھے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کی تھی۔ گل مہر کے پیڑ تو آج بھی اپنی جگہ پر استادہ تھے، مگر پتہ نہیں کیوں اداس لگ رہے تھے۔ پھولوں کی کیاریاں اجڑی پڑی ہوئی تھیں، مخملی گھاس کی جگہ دھول اڑ رہی تھی۔ اس نے پھاٹک میں کھڑے ہی کھڑے پارک کا جائزہ لیا۔ دور دور تک کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ ہاں، چند بوڑھے پارک کے بینچوں پر اپنی اپنی سوچوں میں گم بیٹھے دھوپ سینک رہے تھے۔ وہ بھی پارک میں داخل ہو گیا اور ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ ان بیتے ہوئے سہانے دنوں کو یاد کرنے لگا جب اس کا زیادہ تر وقت اسی پارک میں گزرتا تھا۔ وہ بھی کیا دن تھے، بچوں کے قدم گھروں میں دکھتے ہی نہیں تھے، اور آج کا وقت ہے بچے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں انسان نے ترقی کر لی ہے۔ یہ کیسی ترقی ہے کہ انسان نے لاکھوں کروڑوں مربع میل زمین و آسمان سے نظر ہٹا کر محض چند انچ کے موبائل اور 42 انچ کے ٹی وی اسکرین پر اپنی نظریں مرکوز کر لی ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، گل مہر کی خوشبو اور کوئل کی کوک کو اپنے اندر سرایت کرنے لگا۔ اسے لگا وہ خوشبو بن کر کوئل کے ساتھ ہوا میں اڑا جا رہا ہے۔ حد نکاح تک نیلا آسمان اور ہریالی کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔
तभी अचानक उसे लगा जैसे कोयल उसके कंधे पर बैठी हुई है और उसके कानों में कूक रही है। उसने आंखें खोल दी, गर्दन घुमाकर दाएं बाएं देखा, मगर कोयल नहीं थी, लेकिन आवाज अब भी मसलसल आ रही थी। उसे कोयल की कूक बहुत पसंद थी, इसीलिए तो उसने अपने मोबाइल फोन की रिंगटोन, यहाँ तक के अलार्म में भी यही आवाज सेट कर रखी थी। उसने ये सोचकर कि कहीं गलती से तो मोबाइल मेरे साथ नहीं आ गया और वहां से कोयल की कूक वाली रिंगटोन सुनाई दे रही है, या के बाद जी गिरे। उसने अपनी तमाम जेबें टटोल डाली, मगर बेसुध आवाज अब भी आ रही थी। वो और भी बेचैन हो गया। तभी बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उसका हाथ तकिए के नीचे चला गया और एक सख्त चीज से टकरा गया। अरे ये तो मोबाइल है, और अलार्म से आती हुई कोयल की कूक वाली रिंगटोन उसका मुंह चिढ़ा रही थी। जी जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत और दौर जदीद का एक अहम मसला, उस पर आपने ये अफसाना तख्लीक किया। इस खूबसूरत अफसाने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आइए हम अपने दूसरे दौर में दाखिल होते हैं, जिसमें हम सैयद इस्माइल गौहर साहब से 4 उनके नुमाइंदा अफसानचे उन्हीं की आवाज़ में सुनेंगे। तो 4 अफसानचों के लिए अब माइक सैयद इस्माइल गौहर साहब के हवाले। जी बहुत शुक्रिया रेहान साहब। मैंने जिन अफसानचों का इंतखाब किया है उसमें पहला है रायगा। मुझे एक नई जगह का तवील सफर दरकार था। मैंने तैयारी शुरू कर दी, जिंदगी भर मेहनत करता रहा, माल जमा करने के लिए दिन रात एक कर दिए। आखिरकार सफर का दिन आ पहुंचा। मैंने अपना तमाम साजो सामान और नकदी बड़े बड़े सूटकेसों में भर ली और वक्त मुकर्ररा पर बंदरगाह पहुंच गया। लेकिन जहाज के दाखिली दरवाजे पर आवेजा बोर्ड मेरा मुंह चिढ़ा रहा था, लगेज आर नॉट अलाउड। दूसरा अफसाना है तीसरी आंख। उसकी दोनों आंखें पैदाइशी कमजोर थी, दूर की चीजें साफ नजर नहीं आती थी, इसीलिए वो कमरे जमात में हमेशा पहली कतार में ही बैठता। नजर का चश्मा लगाने के बाद कुछ हद तक फायदा जरूर हुआ, मगर जमात के शरारती तलबा उसे बैटरी, 4 आंखें और चश्मिश जैसे नामों से चिढ़ाने लगे। लेकिन उसने कभी बुरा नहीं माना, बस अपनी ही धुन में तालीम हासिल करता रहा। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट करने के साथ साथ उसने 1 दर्जन से ज्यादा डिग्री हासिल कर ली थी। बस उसने अपने उस्ताद की कही एक बात पर अच्छे से अमल किया, इल्म इंसान की तीसरी आंख होती है। तीसरा अफसाना है भूख। खातून रेलवे स्टेशन से बाहर निकली और रिक्शे वाले को पुकारा, ओ भैया गांधी मैदान चलोगे? रिक्शा वाला फौरन बोला, जी मैडम, क्यों नहीं, जरूर चलेंगे। रिक्शे वाले ने अपने मैले कुचले रुमाल से रिक्शे की सीट साफ की और कहा, बैठो मेम साहब। रिक्शा फौरन चल पड़ा। जाड़े का मौसम था और सुबह के वक्त कुछ ज्यादा ही सर्दी पड़ रही थी। खातून ने स्वेटर के ऊपर शाल भी लपेट रखी थी। खातून ने रिक्शा वाले से पूछा, जिसके बदन पर एक बोसीदा महिला कुचेला बनियान और कई जगहों से फटी हुई पतलून के अलावा कुछ ना था, भैया आपको सर्दी नहीं लगती? रिक्शा वाले ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, नहीं मेम साहब, हम गरीबों को सर्दी नहीं भूख लगती है। चौथा अफसाना है मजलिस शूरा। मस्जिद से मुत्सिल शादी खाने के खूबसूरत हॉल में इस्लाह माशरा कमेटी का सालाना इजलास जारी था। सदर मजलिस खिताब कर रहे थे, भाइयों आज से 10 बरस कबल हमने इस्लाह माशरा कमेटी की बुनियाद डाली थी और आज मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि इन 10 बरसों में हमने शहर के तमाम मुस्लिम इलाकों को बुराइयों से पाक कर लिया है। शराब नोशी, कुमारबाजी, सूद और गलत रस्म रिवाज का तकरीबन खात्मा हो गया है। हाज़रीन मजलिस ने जोरदार तालियों के साथ सदर मजलिस का हौसला बढ़ाया। तभी हाल के अकबी हिस्से में मौजूद एक गली से चीखों, पुकार और बेहंगम गालियों की आवाजें आने लगी। सदर मजलिस के इशारे पर कमेटी के अहम रुकन काजी साहब मामले की नोयत जानने के लिए फौरन अकबी गली में पहुंचे और वापिस आकर इतला दी, सब खैरियत से है, फिक्र की कोई बात नहीं, आप अपनी तकरीर जारी रखें, वो तो दगड़ू मोची है,
جو شراب پینے کے لیے روپیہ نہ دینے پر اپنی بیوی اور بوڑھی ماں کو پیٹ رہا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ چاروں افسانچے بہت ہی خوبصورت اور اصلاحی پہلو اس میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ ہم منورنجن کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے افسانے نہیں لکھتے، ہم نے ایسے افسانہ نگاروں کو اردو پوڈ کاسٹ میں بلانے کی کوشش کی ہے کہ جو اصلاحی پہلو کے اعتبار سے جو ہے اصلاحی ایسے مسئلے جن کی اصلاح ضروری ہے معاشرے میں، ہم نے انہیں دعوت دی ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ سید اسماعیل گوہر صاحب۔